رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ خالق العباد وساطہ البلاد ومسیل الوہاد ومغضب النجات. ليس لأوليته ابتداء ولا لأزليته انقضاء. هو الأول ولم يزل والباقي بلا أجل. خرت له الجباه ووحدته الشفاء. الصلاة والسلام والتحية والإكرام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی المطلبی الحجازی العربی الرسول المؤید والنبی الممجد المصطفى الامجد صاحب التاج والمنبر والقطبۃ والمقبر والجبین الأطہر والحسب الأشہر والنسب الانور والخد الاحمر. سیدنا ومولانا وہادینا وشفیع ذنوبنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وشجاعتہم وطہارتہم وولایتہم ومقصر فی حقہم اجمعین من حین الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ ومتقن خطابہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم. صلوات بر محمد آل محمد. حضرات، اس سے قبل کہ آپ کے درمیان گفتگو کا آغاز کیا جائے، گزارش ہے وارث عزا حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل کے لیے بآواز بلند صلوات عنایت فرما دیں. اللہم صلی علی محمد. الحمدللہ تھوڑے سے عرصے کے بعد دوبارہ آپ مومنین کی زیارت کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ مسلسل کچھ ایام تک آپ کے درمیان حاضری ہوتی رہے گی اور سلسلہ گفتگو جاری رہے گا. آج کی اس پہلی تقریر میں کچھ باتیں تمہیداً عرض کر رہا ہوں تاکہ جو سامعین، جو مومنین آنے والے ہیں، وہ بھی تشریف لے آئیں اور اصل میسیج اور اصل بات سب تک پہنچے. ان مجالس عزا کو خطاب کرنے کے لیے میں نے بطور عنوان، بطور ٹاپک ایک ایسے موضوع کو لینا چاہا ہے کہ جو موضوع صرف کتاب تک محدود نہیں ہے بلکہ ہر انسان کے نیچر میں موجود ہے. یعنی جس کے پاس بھی عقل ہے،
جو بھی صاحب عقل ہے، جس کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ میرے پاس فکر ہے، عقل ہے، اس کے پاس اس کے اندر یہ موضوع پایا جاتا ہے۔ آپ کہیں صاحب کون سا موضوع؟ تو وہ موضوع ہے کوالٹی پسند ہونے کا، افضلیت پسند ہونے کا، کوالٹیز قبول کرنے کا۔ شاید میری لفظیں بہت زیادہ نہیں پہنچ رہی، میں اس کو اور واضح کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی جب بھی اس دنیا میں انسان ترقی کرتا ہے اور اس کی عقل ڈیولپ ہوتی ہے، فکر بام عروج تک پہنچتی ہے، تو سب سے پہلی چیز جو وہ سیکھتا ہے وہ یہ سیکھتا ہے کہ کون سی چیز زیادہ بہتر ہے، کون سی چیز زیادہ اچھی ہے۔ آپ دیکھیں ایک نارمل انسان سبزی لینے بھی اگر جا رہا ہے تو اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ خراب سبزی نہیں لینی ہے، اچھی سبزی لینی ہے۔ یہ کس نے سکھایا؟ کہ صاحب اسے کسی کے سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کے نیچر میں ہے کہ انسان خود بخود اچھے کو پسند کرتا ہے۔ یہی تو وجہ تھی کہ صرف اچھے کو پسند کرنا کمال نہیں ہے، بلکہ آنے والا امام کی خدمت میں آیا اور آ کے پوچھتا ہے مولا ما هو العقل، عقل کسے کہتے ہیں؟ تو امام نے فرمایا پہلے آپ بتائیے کہ آپ کے نزدیک عقل کسے کہتے ہیں؟ کہ انسان کی سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ عقل ہے، کہ انسان کے پاس عقل ہے۔ تو مولا سے پوچھا کہ مولا عقل کسے کہتے ہیں؟ امام نے کہا پہلے تم بتاؤ کہ تمہارے نزدیک عقل کیا ہے؟ اس نے کہا مولا میرے نزدیک عقل یہ ہے کہ اگر ایک بری چیز رکھی ہوئی ہو اور ایک اچھی چیز رکھی ہوئی ہو، مجھے ان دونوں کے درمیان فرق کرنا آ جائے تو میں اپنے آپ کو عاقل سمجھوں گا۔ جہاں مجھے صحیح اور غلط کی تمیز ہو جائے، حق و باطل کی تمیز ہو جائے، جہاں غلط چیز میں اور صحیح چیز میں ہمیں ہدایت مل جائے، اسے عقل کہتے ہیں۔ امام نے مسکرا کے کہا کہ اگر اس کا نام عقل ہے تو یہ تو جانور بھی جانتا ہے۔ نہیں غور کیجئے، گفتگو شروع ہو رہی ہے۔ اگر اس کا نام عقل ہے تو یہ تو جانور بھی جانتا ہے۔ اس نے کہا مولا کیا مطلب؟ کہ اگر تم جانور کے سامنے بھی کسی زہریلی غذا کو رکھو گے، کھانے میں زہر ملا کے رکھو گے، تو وہ سونگھے گا، سونگ کے کھانا چھوڑ دے گا۔ لیکن اچھا کھانا رکھو گے جس میں زہر نہیں ہوگا تو وہ سونگھے گا اور سونگ کے اسے کھا لے گا۔ اس کا مطلب اتنا اسے بھی پتا ہے کہ برا نہیں کھانا ہے، اچھا کھانا ہے۔ غور کیجئے گا، اچھا کھانا ہے۔ تو اگر اسی کا نام عقل ہے کہ برے کو چھوڑ دیا جائے، اچھے کو لے لیا جائے، تو اتنی عقل تو جانور کے پاس بھی ہے، پھر تمہارا انسان ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ اس نے کہا مولا پھر آپ بتائیں کہ عقل کسے کہتے ہیں؟ امام نے کہا جو تم نے عقل کی تعریف کی اسے عقل نہیں کہتے، اسے نیچر کہتے ہیں، اسے فطرت کہتے ہیں۔ اللہ نے ہر مخلوق کی فطرت میں کچھ نہ کچھ رکھا ہے، اور اتنی فطرت ہر شے کو دی ہے کہ وہ اپنے اچھے اور برے کی تمیز کر سکتا ہے۔ کہ مولا پھر عقل کسے کہتے ہیں جو اللہ نے انسانوں کو دی ہے؟ فرمایا اچھے اور برے میں فرق کرنے کا نام عقل نہیں ہے، بلکہ دو اچھے کے درمیان سب سے اچھے کو ڈھونڈ لینے کا نام عقل ہے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ گفتگو شروع ہو رہی ہے۔ دو اچھے میں سب سے اچھے کو ڈھونڈ لینے کا نام عقل ہے۔ اس کا مطلب یہاں تک بات واضح ہو گئی کہ صرف اچھے اور برے کے فرق کو نہیں کہا جاتا انسان، بلکہ عقل مند انسان وہ ہے جو دو اچھوں کے درمیان زیادہ اچھے کو ڈھونڈ لے۔ اب اگر کسی کا خیال یہ بھی ہے کہ صاحب یہ بھی اچھے اور وہ بھی اچھے اور یہ بھی بہتر اور وہ بھی بہتر اور ان کے جیسا بھی کوئی نہیں اور ان کے جیسا بھی کوئی نہیں اور دونوں اپنے اپنے راستے پہ حق ہیں، تو اس کا نام عقل نہیں ہے۔ عقل اس کا نام ہے کہ آپ دونوں میں زیادہ بہتر کو ڈھونڈیں۔ اگر دو صاحبان علم ہیں تو زیادہ صاحب علم کو ڈھونڈے۔ اور یہ انسان کے نیچر میں دیا گیا ہے کہ انسان کوالٹی پسند ہوتا ہے۔ بھئی آپ چھوٹا سا موبائل لینے بھی جائیں تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ جو آپ کا بجٹ ہوتا ہے اس کے درمیان ایک انکوائری کرتے ہیں کہ اس بجٹ میں سب سے اچھا موبائل کون سا آ رہا ہے۔ حالانکہ آپ چاہیں تو کوئی بھی موبائل لے سکتے ہیں،
اس لیے کہ کام وہی کرنا ہے جو آپ دوسرے موبائل سے کریں گے، لیکن نیچر میں ہے، فطرت میں ہے کہ اپنے بجٹ میں سب سے اچھا ڈھونڈتے ہیں۔ کیوں سب سے اچھا ڈھونڈ رہے ہیں؟ کیا اس میں کوئی عقلی قباحت ہے؟ کہ نہیں، یہی تو عقل مند کی پہچان ہے کہ وہ ہر جگہ سب سے اچھا ڈھونڈنا چاہتا ہے۔ سبزی لینے جا رہا ہے تو سب سے اچھا چاہیے، کوئی چیز اپنے لیے خریدنے جا رہا ہے تو سب سے اچھا چاہیے، کوئی لباس خرید رہا ہے تو سب سے اچھا چاہیے، کوئی کپڑا خرید رہا ہے تو سب سے اچھا چاہیے، اور کوئی عیب بھی نہیں ہے۔ لیکن مجھے ایک چیز اس امت کی سمجھ میں نہیں آتی، دنیا کے معاملے میں سب سے اچھا ڈھونڈنے والا انسان دین کے معاملے میں یہ بات کیوں نہیں اپناتا ہے؟ نہیں غور کر رہے ہیں آپ؟ دین کے معاملے میں یہ بات کیوں نہیں اپناتا ہے؟ جب آپ کو اپنی دنیا کی اتنی فکر ہے کہ ہمیں دنیا میں وہ چیز چاہیے جو سب سے اچھی ہو، تو دین میں بھی خلیفہ اسے مانیے جو سب سے اچھا ہو۔ توجہ کیجئے، خلیفہ اسے مانیے جو سب سے اچھا ہو، امام اسے مانیے جو سب سے اچھا ہو، رہبر اسے مانیے جو سب سے اچھا ہو، قائد اسے مانیے جو سب سے اچھا ہو، عالم اسے مانیے جس کے پاس سب سے زیادہ علم ہو، نماز اس کے پیچھے پڑھیے جو سب سے اچھی نماز پڑھاتا ہو۔ اب میں کیا کہوں تاریخ سے کہ کسے سب سے اچھا ڈھونڈنا ہے؟ اگر اپنی تاریخ میں بھی ڈھونڈنا چاہو تو کم سے کم اسے مان لو جسے دنیا سب سے اچھا کہتی ہوئی نظر آ رہی ہو، کم سے کم اس کے پیچھے نماز پڑھو کہ جس کی نماز میں زکوٰۃ دی جائے تو آیت آ جائے۔ توجہ، کم سے کم اس کے پیچھے نماز پڑھو کہ جس کی نماز میں زکوٰۃ دی جائے تو آیت آ جائے، کم سے کم اسے امام مانو کہ جس کی امامت پہ قرآن کی آیات مل جائے، کم سے کم اسے رہبر مانو کہ جس کی رہبری کا اعلان کھلے میدان میں کیا جائے، کم سے کم اسے قائد مانو کہ جس کی قیادت پہ تمام ملت مسلمہ متفق ہو جائے، کم سے کم اسے خلیفہ مانو کہ جس کے دروازے پہ امت کو مجبور ہو کے آنا پڑ جائے۔ آپ توجہ کیجئے گا، کم سے کم اسے مانو، اور یہی زاویہ قرآن بھی ہمیں سکھا رہا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں اپنی اپنی کوالٹی کی اور اپنی اپنی پسند کی بات ہوتی ہے، ہم سب اپنی اپنی پسند میں کوالٹیز ڈھونڈتے ہیں کہ صاحب یہ ہماری پسند کی کوالٹی ہے، ہم اس بات کو پسند کرتے ہیں، ہم اس چیز کو پسند کرتے ہیں، اور کوئی ضروری نہیں کہ سب کی پسند سب سے مل جائے، کوئی ضروری نہیں کہ جو ہمیں پسند ہو وہ آپ کو پسند بھی ہو، اور جو چیز آپ کو پسند ہے وہ ہمیں بھی پسند ہو جائے۔ لیکن دیکھیں دنیا کے معاملے میں تو یہ اختلاف چلتا ہے، لیکن دین کے معاملے میں ہمیں وہی پسند کرنا ہے جو اللہ نے پسند کیا ہے۔ دین کے معاملے میں ہمیں اپنی پسند کو آگے نہیں رکھنا ہے۔ اب اسی آیت کو جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا، یہ آیت اسی چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اصل میں یہ آیت ہے اس دور کی کہ جس دور میں ایک نبی کی امت پر جالوت جیسا ظالم بادشاہ ظلم کر رہا تھا، اور امت ظلم 10 منٹ کی گفتگو ہے، اس کے بعد نتیجات آپ کے سامنے ہیں۔ جالوت جیسا ظالم بادشاہ ظلم کر رہا تھا اور امت اس کے ظلم سے پریشان ہوئی، پریشان ہونے کے پاس اپنے دور کے نبی کے پاس آئی اور آن کے کہا کہ یا نبی اللہ، ہم اس بادشاہ کے ظلم سے پریشان ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اب اس کے ظلم کا مقابلہ کریں۔ تو نبی نے کہا بے شک، بسم اللہ، اگر کوئی تمہارے اوپر ظلم کر رہا ہے تو تمہیں اپنے آپ کو بچانا واجب ہے۔ تو اب اس امت نے کہا کہ ہم اس کا مقابلہ تو کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے کوئی رہبر بنا دیں، آپ ہمارے لیے کوئی قائد بنا دیں، آپ ہمارے لیے کوئی امام بنا دیں۔ دیکھیں یہ بات کسی چرواہے سے نہیں کہی جا رہی ہے، وقت کے نبی سے کہی جا رہی ہے۔ نبی نے امت کا چہرہ دیکھا، کہا کل آنا۔ میں کہوں گا یا نبی اللہ، انہوں نے کون سی ایسی چیز مانگ لی تھی جو آج بازار میں نہ ملے؟ انہوں نے یہی تو کہا تھا کہ ہمیں خلیفہ چاہیے، ایک رہبر چاہیے، ایک امام چاہیے۔ تو یا نبی اللہ آپ کسی کو بھی امام بنا دیتے۔ آواز آئی کہ امام بنانے کا حق میرا نہیں ہے۔ نہیں غور کیجئے، قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ فوراً اس نبی نے کہا کہ دیکھو پریشان نہ ہو، کل میں اللہ سے پوچھ کے بتاؤں گا کہ تمہارا رہبر کون ہے۔ اس کا مطلب امت نبی کے پاس آئی،
نبی امام بنانے کے معاملے میں اللہ کے پاس گیا اور زمانے کو سمجھا دیا کہ جب خلیفہ بنانے کا حق نبی کو نہیں ہے تو امت کے چرواہوں کو کس نے دے دیا؟ غور کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے بھائی؟ چرواہوں کو کس نے دے دیا کہ تم آؤ جسے دل چاہے اسے منا لو؟ لہذا اب نبی نے، قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، جا کے کسی بھی تفسیر میں دیکھ لیجئے گا۔ اب ہوا کہ صاحب وہ نبی انتظار کرتے رہے، جب اگلا دن نیکسٹ دن ہوا تو وہ نیکسٹ ڈے آئے نبی کی خدمت میں، یا نبی اللہ کیا آپ نے ہمارے لیے رہبر بنا دیا؟ کیا آپ نے ہمارے لیے قائد بنا دیا؟ نبی نے فرمایا کہ ہاں ہاں، ہم نے تمہارے لیے طالوت کو رہبر بنایا ہے، طالوت کو قائد بنایا ہے۔ تو کہا آپ نے بنایا ہے؟ کہا نہیں، اللہ نے بنایا ہے، میں نے صرف اعلان کیا ہے۔ لیجئے ایک بات یہ بھی پتا چل گئی کہ اگر نبی کسی کا اعلان کرے تو وہ اس دن قائد بنتا نہیں ہے، بلکہ اس دن اس کی قیادت کا اعلان ہوتا ہے۔ تو اب زمانہ یہ نہ سمجھے کہ غدیر میں علی ولی بنے ہیں، توجہ کیجئے گا۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ غدیر کے میدان میں اعلان ہوا تو اسی دن مولا امام بنے۔ نہیں نہیں، علی تب سے امام ہیں جب سے خلق ہوئے ہیں، یا امت نہیں تھی علی امام تھے، اس دن صرف غدیر میں اعلان امامت ہو رہا ہے۔ اب اس نبی نے کہا، انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارے اوپر رہبر بنا دیا، امام بنا دیا، قائد بنا دیا۔ تو وہ امت ہی کیا جو اتنی آسانی سے نبی کے بنائے ہوئے کو مان لے؟ اگر سب اتنی آسانی سے نبی کے بنائے ہوئے کو مان لیتے تو اتنے بڑے قرآن کی ضرورت کیا تھی؟ فوراً کہنے لگے کہ طالوت کو کس بیس پہ اللہ نے بنا دیا؟ بس تمیز ختم ہو رہی ہے۔ طالوت کو کس بیس پہ اللہ نے بنا دیا؟ طالوت کے اندر وہ کیا ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے؟ دیکھیں، امت کی ساری مشکل یہ ہے کہ امت کو جب جب کوئی رہبر مل رہا ہے، کوئی امام مل رہا ہے، تو امت اسے اپنی نگاہ سے دیکھتی ہے کہ ان کے اندر وہ کون سی خاص بات ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے کہا دیکھو ہم نے تو بنایا نہیں ہے، بنایا اللہ نے ہے، تو ہم اللہ ہی سے پوچھ کے بتائیں گے کہ ان میں ایسا کیا ہے جو تم میں نہیں ہے۔ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے، انسان کوالٹی پسند ہے، انسان اسی کو مانتا ہے جس کے اندر کوالٹیز ہو۔ اب جیسے ہی نبی نے اللہ سے پوچھا، اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی، جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا۔ اللہ نے کہا جا کے اپنی امت کے سامنے کہہ دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم۔ اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے قائد چن لیا ہے، تمہارے لیے رہبر چن لیا ہے، تمہارے لیے امام چن لیا ہے۔ پوچھا کیوں بنایا انہیں رہبر؟ آواز دی وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اس لیے کہ اس پوری امت میں طالوت کے جیسا بہادر کوئی نہیں ہے اور طالوت کے جیسا عالم کوئی نہیں ہے۔ نہیں قبلہ، جملہ کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، طالوت کے جیسا بہادر کوئی نہیں ہے، طالوت کے جیسا عالم کوئی نہیں ہے۔ یہ قرآن کی آیت 10 منٹ کی تفسیر میں آپ کو سنا چکا۔ اب یہاں سے نتیجہ حاصل کیجئے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ قرآن نبی سے بہت پہلے کی بات کر رہا ہے، لیکن ایک بات تو بتا کے جا رہا ہے کہ ہمیشہ رہبر اسے ماننا، قائد اسے ماننا، امام اسے ماننا کہ نہ جس کا علم میں جواب ہو نہ شجاعت میں جواب ہو، جس کا علم بھی ایسا ہو کہ پوری امت میں سب سے بڑا عالم، جس کی شجاعت بھی ایسی ہو کہ پوری امت میں سب سے زیادہ بہادر۔ اب مجھے کسی مسلک سے کوئی بحث ہی نہیں ہے، میں کسی سے کوئی اختلاف بات ہی نہیں کرنا چاہتا، لیکن اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اگر بعد پیغمبر امت کو یہ ضد تھی کہ وہ اپنا رہبر بنانا چاہتی ہے، اپنا خلیفہ بنانا چاہتی ہے، تو کم سے کم کسی ایسے کو چننا چاہیے تھا کہ جس کے علم کے جیسا کسی کا علم نہ ہو۔ نہیں غور کیجئے آپ، جس کے علم کے جیسا کسی کا علم نہ ہو، جس کی شجاعت کے جیسی کسی کی شجاعت نہ ہو۔ اب میں اس بات پہ سوال ہی نہیں کرتا کہ کس نے کس کو مانا،
کس نے کس کو بنایا، کس نے کس کی اتباع کی، کس نے کس کی پیروی کی، کس نے کس کو مانا، کس نے کس کی خلافت کا اقرار کیا، لیکن ہم اتنا جانتے ہیں کہ نبی کے بعد فقط ایک قوم ایسی تھی کہ جس نے قرآن کی اس آیت پہ عمل کیا اور نبی کے بعد اسے مانا کہ نہ جس کے علم کے مقابلے میں کوئی موجود تھا، غور کیجئے گا، نہ جس کے علم کے مقابلے میں کوئی موجود تھا، نہ جس کی شجاعت کے مقابلے میں کوئی موجود تھا۔ ہم نے نبی کے بعد علی کو اس لیے مانا کہ جب ان کے علم کی بات آئی تو نبی نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، نہیں جملہ سنبھالیے گا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور جب شجاعت کی بات آئی تو میدان جنگ میں جبریل کہتے نظر آئے لا فتح الا علیم مولا، علیم مولا، علیم مولا، یا علی، یا علی، شاباش شاباش، غور کیجئے گا، یہ فخر اور افتخار اور شکر کا مقام ہے کہ ہم نے نبی کے بعد اس کو مانا، چونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اسے مانو۔ طالوت کو قرآن نے کیوں رہبر بنایا؟ زادہ بسطۃ فی العلم والجسم، بس اسی دو جملے کو یاد رکھیں، انشاءاللہ اسی پہ مجلس ہوگی۔ اب ساری کوالٹی کیا ہے اللہ کی نگاہ میں، ساری فضیلت کیا ہے اللہ کی نگاہ میں؟ علم اور شجاعت، یعنی اللہ نے کھلا اعلان کر دیا کہ جہاں علم اور شجاعت نظر آئے اسے مان لو۔ اچھا کیا قرآن کی لفظیں ہیں؟ قرآن نے کیا کہا؟ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، یعنی پہلے علم کو رکھا پھر شجاعت کو رکھا۔ نہیں یہ بات سمجھنے والی اگر آپ سمجھیں تو قرآن نے یہ نہیں کہا کہ فی الجسم والعلم، یعنی پہلے تلوار پھر علم، ایسا نہیں ہے، کہ پہلے علم پھر تلوار۔ غور کیجئے اس بات پہ، پہلے علم پھر شجاعت، پہلے نالج پھر میدان جنگ، پہلے علم پھر شجاعت۔ یا اللہ یہ شجاعت سے پہلے علم کو کیوں رکھا؟ کہ اگر شجاعت سے پہلے علم ہوگا تو بے گناہوں کا خون نہیں بہایا جائے گا۔ ہائے ہائے، توجہ توجہ توجہ، اگر شجاعت سے پہلے علم ہوگا تو مظلوموں کا خون نہیں بہایا جائے گا۔ اگر طاقت سے پہلے علم ہوگا تو طاقت کا مس یوز نہیں ہوگا۔ کاش جملے تک آپ پہنچے۔ اگر علم تلوار سے پہلے ہوگا تو ہر ایک پہ تلوار نہیں چلے گی، اب ایسی تلوار لاؤ کہ جو ہر ایک پہ نہ چلے بلکہ میدان جنگ میں بھی گردنیں پہچان کے چلے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، پوری تاریخ عرب میں کوئی ایسی تلوار لاؤ کہ جو میدان جنگ میں گردنیں پہچان کے چلے۔ یہی تو وجہ تھی کہ میدان جنگ میں جب مالک اشتر نے کہا کہ یا علی یا علی، آج میں نے بھی اس طریقے سے جنگ کی کہ جیسے آپ جنگ کیا کرتے ہیں، اور صرف ایک یا دو کشتوں سے میں پیچھے رہ گیا، ورنہ میں بھی اتنے کو ہی مار لیتا جتنوں کو آپ نے قتل کیا ہے۔ علی نے مسکرا کے کہا مالک تمہاری تلوار میں اور ہماری تلوار میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ پہنچے پہنچے، مالک تم نے ہر اس شخص کو مار دیا جو تمہاری تلوار کے سامنے آیا، لیکن مالک میری تلوار ایسے نہیں چلی، میری تلوار یہ دیکھ کے چلی کہ اگر کسی کی 70ویں نسل میں بھی کوئی مومن تھا، اگر کسی کی 70ویں نسل میں بھی کوئی مومن تھا تو میری تلوار اس کی گردن کو چھوڑتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ یا علی 70ویں نسل میں مومن تھا، یہ تو مومن نہیں تھا۔ کہ نہیں، یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ ایک مومن کے لیے، یہ مومن کی عظمت ہے کہ اللہ ایک مومن کے لیے 69 لوگوں کو بخش دیتا ہے،
ارے تو جب ایک مومن 69 کی جان بچا سکتا ہے تو امیر المومنین اگر امت کو بچا لے تو ہے. یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. ایک صلوات بھی پڑھ لیں ذرا مل کر. اللہم صلی علی. دل بولا علی مولا علی مولا علی مولا یا علی یا علی یا علی. توجہ چاہتا ہوں میں. لے آؤ کوئی ایسی تلوار کہ جس کے لیے یہ موجود ہو کہ نسلوں کو دیکھ کے چل رہی ہے. اور قبلہ یہ مذاق نہیں ہے, یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ خطابت کے انداز میں پڑھ دیا جاتا ہے اور یہ ذاکرین پڑھ دیتے ہیں. ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو ہم سمجھتے ہیں یہ ایسے ہی ہے. ارے صاحب سمجھ کا علاج ضروری ہے, کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ ہم ہر چیز سمجھ جائیں. اگر نہیں سمجھ رہے ہیں تو اسے سمجھنے کی کوشش کی جائے گی, اسے سمجھا جائے گا, نہ کہ اس کا انکار کر دیا جائے گا. واقعاً علی کی ذوالفقار نسلوں کو دیکھ کے چلتی تھی, اس لیے کہ یہ یہاں کے کارخانے کی بنی ہوئی نہیں تھی. ارے بھائی توجہ توجہ, یہ یہاں کے کارخانے کی بنی ہوئی نہیں تھی, یہ وہاں کے کارخانے سے بن کے آئی تھی. اور یہ تو اپنوں کے ساتھ ساتھ غیروں نے بھی لکھا کہ جب علی کی میدان جنگ میں تلوار ٹوٹ گئی تو اب علی کھڑے ہوئے تھے. میں کہوں گا یا علی کوئی اور تلوار لے لیں, کسی پڑوسی سے مانگ لیں, کسی صحابی سے مانگ لیں. بھائی غور کیجئے گا کہ علی مانگ نہیں سکتے تھے تلوار, کسی سے بھی لے لیتے, ادھر سے لے لیتے, ادھر سے لے لیتے, ان سے مانگ لیتے, ان سے مانگ لیتے. ارے میں تو یہ مانتا ہوں کہ کسی لکڑی کو اٹھا لیتے تو وہ بھی علی کے ہاتھ میں تلوار کا کام کرتی. یا علی انتظار کس بات کا ہے؟ کا انتظار اس بات کا ہے کہ یہ ہاتھ کوئی عام ہاتھ نہیں ہے, یہ ہاتھ ہے ید اللہ, اور ید اللہ میں اللہ کی ہی تلوار اچھی لگتی ہے. تو لہذا اب انتظار ہوا, اس انتظار کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں سے تلوار آئی. اچھا تلوار کیسے آئی؟ کہ صاحب تلوار تو تلوار آئی, ساتھ میں جبریل قصیدہ بھی لے کے آئے. کون سا قصیدہ؟ لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. کوئی جوان نہیں سوائے علی کے, کوئی تلوار نہیں سوائے ذوالفقار کے. لیکن ابھی بھی مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی, جب تلوار آ گئی تھی تو قصیدے کی کیا ضرورت تھی؟ ہاں بھائی ذرا سا میرے ساتھ توجہ کرتے رہے. جب تلوار آسمان سے آ رہی ہے اور مجمع دیکھ رہا ہے تو اب قصیدے کی کیا ضرورت ہے؟ اب اس کے ساتھ یہ مصرے کی کیا ضرورت ہے؟ لا فتح الا علی. ارے تلوار تو مجمع دیکھ ہی رہا ہے, جبریل کہہ کے کیوں سنا رہے ہو, زبان سے کیوں کہہ رہے ہو؟ کہ آسمانی کام ایسا ہی ہوتا ہے, دکھایا بھی جاتا ہے, زبان سے کہہ کے سنایا بھی جاتا ہے. ارے بھائی توجہ 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 توجہ, یہ ذوالفقار ہے, اسے دکھایا بھی جا رہا ہے اور زبان سے کہہ کے سنایا بھی جا رہا ہے. چونکہ آسمانی چیز ہے تو اعلان ایسے ہوگا کہ ذوالفقار دکھائی بھی جائے گی, لا فتح کا قصیدہ سنایا بھی جائے گا. بس جیسے ذوالفقار کو دکھایا گیا, لا فتح کا قصیدہ سنایا گیا, ویسے ہی صاحب ذوالفقار کو غدیر کے میدان میں دکھایا بھی گیا, من کن تو مولا کہہ کے سنایا. یا علی یا علی مولا علی مولا علی مولا. یا علی یا علی. ان تمام بچوں کی صحت و سلامتی کے لیے اور اپنی سب کی صحت و سلامتی کے لیے مل کے صلوات پڑھیں بآواز بلند. محمد آل محمد صلی اللہ. دیکھیں گفتگو کہاں تک جا رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جبریل ذوالفقار بھی لے کے آ رہے ہیں
اور قصیدہ بھی لے کے آ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آسمانی کام ہے. لیکن پھر بھی جبریل، قصیدے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، مصرے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، کہنے کی کوئی بات ہی نہیں تھی. کیوں کہہ دیا آپ نے؟ کہ دیکھو جب چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے تو اس کے ساتھ گارنٹی کارڈ بھی دیا جاتا ہے. ارے بھائی توجہ توجہ، میں کیا عرض کر رہا ہوں. اگر چیز اسپیشل ہو تو اس کا گارنٹی کارڈ بھی اسپیشل ہوتا ہے. ذوالفقار آسمانی چیز ہے، قصیدہ اس کا گارنٹی کارڈ ہے، تاکہ زمانہ اس کارڈ کو دیکھ کے پہچان لے کہ ذوالفقار کیا ہے. اسی لیے کہا لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، کوئی تلوار نہیں سوائے ذوالفقار کے. تو یہ ذوالفقار کا گارنٹی کارڈ تھا جو آسمان سے نازل ہوا. تو صرف ذوالفقار کی بات ہوتی. آپ جبریل صرف یہ کہتے، چونکہ ذوالفقار لے کے آئے تھے نا، تو آپ یہ کہتے کہ لا سیف الا ذوالفقار. اب اس میں لا فتح الا علی کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بات اگر پہنچ گئی تو مجلس کا نقطہ ہو جائے گا آج کا. بھائی اس میں لا فتح الا علی کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ ذوالفقار لے کے آ رہے ہیں. بھائی اگر آپ کسی چیز کو انٹروڈیوس کرا رہے ہیں تو صرف اس چیز کو انٹروڈیوس کرائیں گے نا. بھائی اگر آپ مائک کا انٹروڈکشن کرا رہے ہیں، مائک کے بارے میں اگر آپ بتا رہے ہیں، اس کی مارکیٹنگ کر رہے ہیں، تو آپ صرف مائک کے فوائد بتائیں گے نا، مائک کی مارکیٹنگ کریں گے. یا مائک کے ساتھ ساتھ مولانا کی بھی مارکیٹنگ کریں گے، مائک کے ساتھ ساتھ یہ پانی کے باٹل کی بھی مارکیٹنگ کریں گے. اس لیے کہ جس چیز کی مارکیٹنگ کی جاتی ہے صرف اسی چیز کے فوائد بتائے جاتے ہیں. جبریل جب آپ ذوالفقار کی مارکیٹنگ کر رہے ہیں تو آپ کو بس اتنا کہنا چاہیے کہ لا سیف الا ذوالفقار، کوئی تلوار نہیں سوائے ذوالفقار کے. اب اس مصرے میں لا فتح الا علی کی کیا ضرورت ہے؟ قصیدہ ذوالفقار کا پڑھنا چاہیے، علی کا کیوں پڑھ رہے ہیں؟ توجہ چاہتا ہوں میں. قصیدہ ذوالفقار کا پڑھ رہے ہیں، علی کا کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آواز آئے گی کہ دنیا کا کوئی قصیدہ بغیر مدح علی کے پورا ہی نہیں ہوتا. غور غور، توجہ توجہ. دنیا کا کوئی قصیدہ بغیر ذکر علی کے پورا ہی نہیں ہوتا. کسی بھی سن کا قصیدہ ہو، کسی بھی بات کی فضیلت ہو، جب تک علی کا نام نہ آ جائے وہ فضیلت پوری نہیں ہوگی. لہذا مجھے فضیلت ذوالفقار کی کرنی تھی لیکن علی کا نام لینا پڑا، اس لیے کہ کائنات کی فضیلت کی کوئی فہرست بغیر ذکر علی کے مکمل نہیں ہوتی. توجہ توجہ، بغیر ذکر علی کے مکمل نہیں ہوتی. نہ یقین ہو تو کائنات کی کسی فہرست علی کو ہٹا کے دیکھ لو، اگر وہ فہرست آدھی نہ نظر آئے، ادھوری نہ نظر آئے تو مان جانا، لیکن یہ کائنات کی ہر فہرست میں ذکر علی شامل کرنا ضروری ہوگا تاکہ تمہیں سمجھ میں آ جائے کہ تب تک اس فہرست کا کمال نہیں ہوگا جب تک اس فہرست میں علی کو نہ شامل کیا جائے. اگر فہرست علماء میں علی کو دیکھا جائے تو علی باب مدینۃ العلم ہے. اگر فہرست اولیاء میں علی کو دیکھا جائے تو علی سید الاولیاء ہیں. اگر فہرست ملائکہ میں علی کو دیکھا جائے تو علی معلم ملائکہ ہیں. اگر فہرست انبیاء میں علی کو دیکھا جائے تو علی میں آدم کا علم ہے، نوح کا تقویٰ ہے، ابراہیم کی خلت ہے، موسیٰ کی ہیبت ہے، عیسیٰ کا زہد ہے، یوسف کا جمال ہے، محمد کا کمال ہے. اگر فہرست متقین میں علی کو دیکھا جائے تو علی امام المتقین ہیں. اگر فہرست مسلمین میں علی کو دیکھا جائے تو علی امام المسلمین ہیں. اگر فہرست غر المحجلین میں دیکھا جائے تو علی قائد الغر المحجلین ہیں. اگر فہرست نور میں علی کو دیکھا جائے تو علی مخلوق نور ہیں. اگر فہرست کتاب میں علی کو دیکھا جائے تو علی معلم کتاب ہیں. اگر فہرست کائنات میں علی کو دیکھا جائے تو علی امیر کائنات ہیں. اگر فہرست اشیاء میں علی کو دیکھا جائے تو علی خالق اشیاء ہیں. اگر فہرست انبیاء میں علی کو دیکھا جائے تو علی مشکل کشائے انبیاء ہیں. اگر زمین کی فہرست میں علی کو دیکھا جائے تو علی ابو تراب ہیں. اگر آسمانوں کی بلندیوں پہ علی کو دیکھا جائے تو علی علم لاجواب ہیں. اگر ستاروں کی دنیا میں علی کو دیکھا جائے تو علی چمکتا ہوا ستارہ ہے. اگر سورجوں کی دنیا میں علی کو دیکھا جائے تو علی امامت کا ابھرتا ہوا آفتاب ہے. اگر جنت
جنتوں کی فہرست میں علی کو دیکھا جائے تو علی مالک جنت ہیں، یعنی کائنات کی کوئی فہرست، کوئی لسٹ بغیر علی کے مکمل نہیں ہوتی۔ جہاں جاؤ گے وہاں علی، جہاں بیٹھو گے وہاں علی، جہاں پڑھو گے وہاں علی، جہاں دیکھو گے وہاں علی۔ جنت کے در سے کوثر تک، کوثر سے پل صراط تک، پل صراط سے میزان تک، میزان سے حساب تک، حساب سے کتاب تک، کتاب سے قبر تک، قبر سے نشر تک، نشر سے جنت تک، جنت سے محل جنت تک، ہر جگہ علی ہے۔ اب اگر اتنی بھی علی سے پرابلم ہے تو بس ایک جگہ ہے جہاں علی نہیں ہے۔ توجہ توجہ، باقی تو سب جگہ میں علی نظر آئے، بھائی ایک جگہ ایسی ہے جہاں سے علی کا کوئی تعلق نہیں۔ اس کے لیے مجھے دو مصرے یاد آتے ہیں، ہر جہاں علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ علیم مولا، یا علی یا علی۔ غور کیا آپ نے؟ اس کا مطلب کوئی فہرست بغیر علی کے مکمل نہیں ہوتی، لہذا جبریل کو بھی اپنا قصیدہ مکمل کرنے کے لیے، بات بھول تو نہیں گئے کہاں سے اٹھی تھی، دیکھیں بات یہیں آئے گی، وہیں پہ ختم ہوگی۔ بھائی جبریل نے کس کا قصیدہ پڑھا؟ مولا علی کا۔ کیوں پڑھا بھائی؟ جب آپ ذوالفقار لے کے آ رہے ہیں، تلوار لے کے آ رہے ہیں، تو آپ تلوار کے بارے میں بتائیے، یہ علی کے بارے میں بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ سیدھا سیدھا ذوالفقار تھماتے اور کہتے لا سیف الا ذوالفقار، کوئی تلوار نہیں سوائے ذوالفقار کے، بات ختم تھی، ہو جاتی بات۔ ذوالفقار کا گارنٹی وارنٹی کارڈ ہو جاتا، ذوالفقار کا جسے کہا جائے کہ مارکیٹنگ ہو جاتی، ذوالفقار کا تعارف ہو جاتا، ختم تھی بات۔ اب اس میں علی کی ضرورت کیا تھی؟ کیوں آپ نے کہا کہ لا فتح الا علی، کوئی جوان نہیں سوائے علی کے؟ شاید جبریل کا جواب آئے کہ اگر قصیدہ صرف ذوالفقار کا ہوتا تو کل کی تاریخ یہ لکھتی کہ صاحب میدان جنگ میں علی کا کوئی کمال ہی نہیں ہوتا تھا۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ میدان جنگ میں علی کا کوئی کمال ہی نہیں ہوتا تھا، وہ تو آسمانی تلوار تھی، علی کو مل گئی تھی، لہذا علی ہر میدان جیت آتے تھے۔ جنگ خندق جیت آئے ذوالفقار کے صدقے میں، خیبر جیت گئے ذوالفقار کے صدقے میں، فلاں جنگ جیت گئے ذوالفقار کے صدقے میں، فلاں جنگ جیت گئے ذوالفقار کے صدقے میں۔ لہذا جبریل کو کہنا پڑا کہ لا فتح الا علی، صرف ذوالفقار کا کمال نہیں ہے، توجہ، صرف ذوالفقار کا کمال نہیں ہے بلکہ ذوالفقار کے ساتھ ساتھ ید اللہ بھی تو ہے۔ یا علی یا علی یا علی، صرف ذوالفقار کا کمال نہیں ہے، لہذا جبریل نے ذوالفقار سے پہلے علی کا قصیدہ پڑھا۔ اب بعض لوگوں نے لکھا کہ ارے صاحب انہیں بھی ذوالفقار مل جاتی تو وہ بھی جیت جاتے، انہیں بھی ذوالفقار مل جاتی تو وہ بھی جیت جاتے، انہیں بھی۔ ہماں بھیا فرسٹ پرائز ہر ایک کو نہیں ملتا بھائی، ایسا ہی مل جائے گا بھائی، لوزرز کو تھوڑی ملے گا، جو ٹاپ کرے گا، جو فرسٹ آئے گا اسے نہ پرائز دیا جائے گا۔ یا یہاں مثلا جسے کہا جائے کہ تعلق چل رہا ہے، خدا کے یہاں تعلق بازی نہیں چلتی ہے کہ آپ نبی کے رشتہ دار ہیں تو آپ کو اللہ کچھ دے دے گا۔ بھائی تاریخ میں نظر ہونی چاہیے، آپ نبی کے رشتہ دار ہیں تو اللہ آپ کو تھوڑا بہت، نہ، یہاں وہی ملے گا جس کا جو اہل ہے۔ اور جبریل اسی لیے پہلے علی کا قصیدہ رکھ رہے ہیں کہ ذوالفقار کا کمال نہیں ہے، کمال دست علی کا ہے۔ اب لوگ لکھتے ہیں صاحب ان کو بھی ذوالفقار مل جاتی تو وہ بھی جیت جاتے، ان کو بھی ذوالفقار مل جاتی تو وہ بھی جیت جاتے۔ اما بھیا ذوالفقار کہاں ملی ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہاں ملی ہے ذوالفقار؟ آپ بتائیے مجھے ذوالفقار کہاں ملی ہے؟ آپ کا جواب آئے گا میدان جنگ کے بیچ میں۔ ارے میں کہہ گیا جو مجھے کہنا تھا۔
ذوالفقار کہاں ملی ہے؟ جواب آئے گا میدان جنگ کے بیچ میں. اما جب میدان تک آتے تب نہ ذوالفقار پاتے. سلامت رہے آپ. یا علی یا علی یا علی. جب میدان تک آتے تب نہ ذوالفقار پاتے. میدان میں آ نہیں رہے ہیں اور خواب ذوالفقار کا دیکھ رہے ہیں. پیپر لکھ نہیں رہے ہیں اور مارک شیٹ ٹاپ کی چاہیے. ایگزامز میں بیٹھ نہیں رہے ہیں اور مارکس 99% چاہیے. اما بھیا اوقات تو دیکھ لو. ارے بھائی توجہ کیجئے گا, حیثیت تو دیکھ لو. پہلا قدم تو موجود نہیں ہے. اور یہ بھی یاد رہے, یہ کمال صرف ذوالفقار کا نہیں تھا. ذوالفقار اللہ نے دی ہے مگر ہاتھ دیکھ کے دی ہے. ارے بھائی توجہ کیجئے گا, ذوالفقار اللہ نے دی ہے مگر ہاتھ دیکھ کے دی ہے. اور یہی تو امیر المومنین نے سمجھایا تھا جب ایک میدان جنگ میں جنگ کرتے کرتے سامنے والے کی تلوار ٹوٹ گئی. علی کے ہاتھ میں تلوار, سامنے والا بے تلوار. اس نے کہا یا علی, یہ تو خلاف عدالت ہے کہ آپ کے ہاتھ میں تلوار اور میں بغیر تلوار. اچھا آپ مجھے بتائیں, ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ ہونا کیا چاہیے تھا بھائی؟ عدالت کا تقاضا کیا تھا؟ مائنڈ کیا کہتا ہے یہاں پر کہ یا علی آپ کے پاس تلوار, میرے پاس تلوار نہیں. علی نے اپنی تلوار اس کے سامنے پھینک دی. بھائی ہم اور آپ ہوتے تو اپنی تلوار بھی کنارے رکھ دیتے کہ اب نہ تمہارے پاس تلوار نہ ہمارے پاس تلوار, اب ہم دونوں برابر سیم. لیکن علی نے کیا کیا؟ اپنی تلوار اسے دے دی. یا علی یہ کون سی بات ہوئی؟ بات عدالت کی تو یہ تھی کہ جب اس کے پاس تلوار نہیں تھی تو آپ بھی اپنی تلوار کنارے رکھ دیتے. علی کا جواب آئے گا یہی تو امت میں اور امام میں فرق ہے. اگر سوال مجھ سے عدالت کا ہوتا ہے تو جواب میں سخاوت سے دیتا ہوں. غور غور توجہ. اگر سوال مجھ سے عدالت کا ہوتا ہے تو جواب میں سخاوت سے دیتا ہوں. ہاں عدالت کا تقاضا یہ تھا کہ میں اپنی ذوالفقار بھی پھینک دیتا, لیکن میں نے سخاوت کی کہ اپنی تلوار اس کے سامنے رکھ دی. اچھا وہ تھا بڑا بظرف. دیکھیں احسان ہر ایک پہ کیا جاتا ہے, لیکن مولا نے جو نہج البلاغہ میں کہا ہے وہ ایسے ہی بظرفوں کے لیے کہا ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے ڈرو. ہر آدمی اس قابل نہیں ہوتا کہ احسان کا بدلہ دے دے. ہر آدمی اس قابل نہیں ہوتا کہ احسان کو سمجھ سکے. ہر آدمی اس قابل نہیں ہوتا کہ جو آپ کی سخاوت کو برداشت کر سکے. علی نے اسے تلوار دی. اس نے مسکراتے ہوئے کہا یا علی ہم نے تو سنا تھا کہ آپ بڑے عقل مند ہیں. علی نے کہا صحیح سنا تھا آپ نے. کہا لیکن یا علی آپ نے میدان جنگ میں یہ کیا غضب کر دیا؟ کہا کیا کر دیا؟ کہا آپ نے اپنی تلوار مجھے دے دی. یہ میدان جنگ ہے, میدان جنگ. اب دیکھیے میں آپ کا کیا حال کرتا ہوں. علی نے مسکرا کے کہا او بدظرف, میں نے تجھے تلوار دی ہے, قوت ید اللہ نہیں دی ہے. سلامت رہے ہوں. یا شاباش. یا علی یا علی. توجہ کیجئے گا, اس کا مطلب کیا ہوا کہ ذوالفقار اس ہاتھ میں آئی ہے جو ہاتھ اس ذوالفقار کے لائق تھا. اور اللہ ہمیشہ وہ تھا ہم اتنے دن سے اللہ میاں سے مانگ رہے ہیں, اللہ میاں سے پتہ نہیں کیا ہماری دشمنی ہے. ماں حیثیت دیکھو اپنی, اللہ تم سے دشمنی لے گا. تمہارے جیسوں کی حیثیت ہے جن سے اللہ میاں دشمنی نکالیں گے. جملے سنبھال کے کہا جائے اللہ میاں کی پتہ نہیں کیا ہم سے دشمنی ہے, پڑوسی کو دیے دے رہے ہیں ہمیں نہیں دے رہے ہیں. ارے اللہ سب کی ظرفیت پہچانتا ہے. اللہ خوب جانتا ہے کہ کسے دیا جائے تو کیا ہوگا. اللہ نے 2-3 آئیڈیاز دکھا بھی دیے ہیں کہ کسے دیا جائے تو نمرود بن جاتا ہے, کسے دیا جائے تو وہ شداد بن جاتا ہے. لہذا اللہ ظرفیت جانتا ہے. آپ اللہ میاں کو عدالت نہ سکھائیں کہ ہم ہی مانگ رہے ہیں ہم ہی کو نہیں مل رہا ہے. نعوذ باللہ. دشمنی آپ ہماری حیثیت کیا ہے اللہ کے سامنے؟ ہماری حیثیت کیا ہے پروردگار کے سامنے؟ پروردگار جو کچھ بھی ہمیں دے رہا ہے, یہ واقعاً دعائے کمیل کا جملہ ہے کہ ہمیں ہماری اہلیت سے بڑھ کے دے رہا ہے. توجہ کیجئے گا جملے پہ, ہمیں
ہماری اہلیت سے بڑھ کے دے عطا کیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے. اہل بیت جو کچھ ہمیں عطا کر رہے ہیں وہ ہماری حیثیت سے بڑھ کے عطا کر رہے ہیں. نہیں تو اگر ہم خالص طور پر آئینے میں اپنا چہرہ دیکھیں تو شاید ہم اس لائق بھی نہیں ہیں کہ اہل بیت کے سامنے کھڑے ہو جائیں. جی میں اپنی بات کر رہا ہوں. لیکن اہل بیت اگر گلے لگا رہے ہیں تو یہ واقعاً ان کا عین کرم ہے. اللہ اگر ہمیں کچھ عطا کر رہا ہے تو یہ ہماری اہلیت سے بڑھ کے دے رہا ہے. لیکن اللہ جب کسی کو کوئی بڑی چیز دیتا ہے تو پھر نااہلوں کو نہیں دیتا، اہلیت دیکھ کے دیتا ہے. اب سوچئے جب اللہ ایک تلوار اہلیت دیکھ کے دے رہا ہے تو نبی کا منبر کسی نااہل کو کیسے دے دے گا؟ آپ توجہ کیجئے. جب ایک تلوار میں اللہ اتنی اہلیت دیکھ رہا ہے کہ یہ تلوار چلانے کے قابل ہے یا نہیں، تو پھر منبر بھی تو اسی کو دیا جائے گا کہ جو منبر پہ آنے کے قابل ہے، جو زبان چلانے کے قابل ہے. لہذا قرآن نے پہلے ہی دن اعلان کر دیا کہ دیکھو ہمیشہ، آج تو تمہیدی مجلس تھی، مسلسل کل سے اس آیت پہ گفتگو ہوگی، دیکھو ہمیشہ اسے ماننا کہ جس کے پاس دو چیزیں ہوں، ایک علم، دوسرے شجاعت. لیکن شجاعت سے پہلے علم، پہلے شجاعت نہیں، پہلے علم. کیوں؟ تاکہ اس کی شجاعت معتدل نظر آئے، اعتدال کے آنگن میں نظر آئے. اگر بغیر علم کے تلوار ہوگی تو پھر الٹی سیدھی چلتی نظر آئے گی، اور اگر علم کے ساتھ تلوار ہوگی تو ہاتھ تلوار پہ ہوگا، نظر امام کے چہرے پہ ہوگی. یہ جملہ آپ تک پہنچتا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، اسی کا نام اصل شجاعت ہے کہ اگر علم کے ساتھ تلوار ہوگی تو ہاتھ تو تلوار پہ ہوگا لیکن نظریں امام کے چہرے پہ ہوں گی کہ کب امام ہم سے کیا کہہ رہے ہیں. یا اور جملہ آپ کے سامنے واضح کروں، اگر علم کے ساتھ تلوار ہوگی تو چلتے چلتے مالک اشتر حاکم شام کے خیمے سے کچھ قدم دور ہوں گے. یعنی جنگ صفین کی پوری تاریخ کا صحرا مالک اشتر کے پیشانی اور ماتھے پہ لکھا جانے والا ہے 2 منٹ کے اندر. لیکن ادھر سے علی کا حکم آیا، مالک رک جاؤ. آپ توجہ کیجئے گا. ایسے موقع پر آپ دیکھیں اس دور میں عرب کا فل فیوچر ہی تلوار تھا. بھئی یا قصیدہ ہے یا تلوار ہے. مالک اشتر اپنے تاریخی فیوچر سے 2 قدم دور ہیں. اگر 2 قدم مالک آگے بڑھے ادھر حاکم شام کا کام تمام، اور ادھر یہ لکھا جائے گا کہ جنگ صفین مالک نے جیتی، اور آنے والی تاریخ پڑھے گی کہ مالک نے جیتی. یعنی اپنی فیوچر سکسس سے کتنی دور ہیں؟ صرف 2 قدم. مگر انہیں پتا ہے کہ فیوچر وہ نہیں جسے ہم فیوچر کہیں، سکسس وہ نہیں جسے ہم سکسس سمجھیں، کامیابی وہ نہیں جسے ہم کامیابی سمجھیں، بلکہ کامیابی اطاعت امام کا نام ہے. علی نے کہلوایا مالک رک جاؤ. مالک نے کہا یا علی صرف 2 منٹ کی بات ہے. علی نے کہا مالک رک جاؤ. تاریخ گواہ مالک جہاں کھڑے تھے وہیں سے الٹ گئے، جہاں کھڑے تھے وہیں سے پلٹ گئے. اے مالک تھوڑی دیر ٹال دیتے، تھوڑی دیر نہ سنتے علی کی بات کو. مالک کا جواب آئے گا یہ تلوار چل ہی کیوں رہی ہے؟ نہیں توجہ کی آپ نے. یہ تلوار اپنی مرضی سے نہیں چل رہی ہے، علی کی مرضی سے چل رہی ہے. یا جملہ بدلوں، ہاتھ میرا ہے لیکن اختیار علی کا ہے. ارے صاحب اس جملے تک آپ کو پہنچنا چاہیے تھا. یہی تو کمال ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ پر اللہ کا اختیار ہو اسے علی کہتے ہیں، اور جس کے ہاتھ پر اللہ کے اختیار کا اختیار ہو اسے باصحاب علی مالک اشتر کہا جاتا ہے. آپ محسوس کریں کہ اتنا بڑا اختیار مالک نے علی کے ہاتھوں میں رکھا ہے. مولا نے کہا واپس آ جاؤ. مالک واپس آ گئے. کیوں؟ اس لیے کہ شجاعت سے پہلے علم تھا. شجاعت سے پہلے علم فیصلہ کر رہا تھا، مدیریت کر رہا تھا کہ کدھر جانا ہے. علم بتا رہا تھا کہ کہاں تلوار اٹھانی ہے، کہاں تلوار رکھ دینی. لہذا قرآن نے کہا پہلے علم پھر شجاعت، علم کے ساتھ شجاعت. لیکن دونوں ہونا چاہیے. نہ اکیلا علم کافی ہے، نہ اکیلی شجاعت کافی ہے. علم اور شجاعت ہو
تو وہ قیادت کا معیار ہے. اور انشاءاللہ علم و شجاعت پہ آپ کے درمیان مسلسل گفتگو ہوگی اور اسی حوالے سے گفتگو آگے بڑھتی رہے گی. لیکن آج کی حد تک بس یہ کافی ہے اور میں یہیں سے ربط مصائب کی طرف آ رہا ہوں. علم اور شجاعت, اور یہ علم و شجاعت دیکھنا ہو تو ایک ہلکی سی مثال آپ کے سامنے اگر دیکھنا چاہیں تو کربلا کا میدان ہے. کربلا کے میدان میں کس کے پاس تمغہ شجاعت نہیں ہے؟ کربلا کے میدان میں کس کے پاس جذبہ شجاعت نہیں ہے؟ ایسی شجاعت کا جذبہ لے کے آئے ہیں کربلا والے کہ چراغ بجھ گیا لیکن بیٹھے ہوئے ہیں. ایسی شجاعت کا جذبہ ہے کہ اپنے خنجر اپنی گردنوں پہ رکھ کے کہہ رہے ہیں حسین ابن علی آپ حکم کریں تو ابھی اپنی گردنوں کو کاٹ کے آپ کے قدموں میں ڈال دیں. لیکن کسی صحابی نے ایک قدم بھی خود سے آگے نہیں بڑھایا جب تک امام سے رضا نہیں لے لی. کسی بھی اصحاب حسین نے اپنی مرضی سے ایک خنجر نہیں, ایک تیر نہیں چلایا جب تک امام نے اجازت نہ دی تھی. اور جسے جتنی دیر امام نے روکا وہ اتنی دیر امام کی بارگاہ میں روکا رہا. اور دکھاؤں شجاعت کے ساتھ علم کسے کہا جاتا ہے؟ آئیے جلتے ہوئے خیموں میں دکھاتے ہیں شجاعت کے ساتھ علم کسے کہا جاتا ہے. سید سجاد نام علی ہے. شب میں دیکھ کے آئے ہیں بابا, ایک طرف ہم ہوں گے ایک طرف چچا عباس ہوں گے, اس لشکر کے لیے تو ہم ہی دو کافی ہیں. سید سجاد کی شجاعت اپنے آپ میں مشہور ہے اس لیے کہ علی ہیں اپنے گھر کے. لیکن تاریخ کہتی ہے کہ شجاعت کے اوپر علم کا فیصلہ, علم نے کہا نہیں آپ کو امتحان کی منزلوں سے گزرنا ہے. علم امامت نے شجاعت کو نیام میں رکھا اور پھوپھیوں کے پردے کا امتحان دینے کے لیے سجاد کوفہ و شام میں آنے لگے. آپ محسوس کریں کہ کتنا بڑا امتحان دے رہے ہیں سید سجاد, کتنا عظیم امتحان دے رہے ہیں سید سجاد, کلیجہ پھٹ جائے. لیکن مال دولت ان سب کا, اولاد ان سب کا امتحان ایک طرف, ایک مومن کا سب سے بڑا امتحان اس کی آبرو کا امتحان ہوتا ہے. ایک مومن کا سب سے بڑا امتحان اس کی عزت کا امتحان ہوتا ہے. خدا نہ کرے کہ کسی سرزمین پہ ہمیں عزت کے ساتھ یاد کیا جاتا رہا ہو اور ہمیں اس سرزمین پہ اسیر بنا کے لے جایا جائے. یہ سید سجاد کا جگر ہے کہ جس کوفے میں دادا علی کی حکومت ہوا کرتی تھی اس کوفے میں علی کا پوتا قیدی بن کے جا رہا ہے. اللہ اکبر اللہ. اگر روتے روتے اس جملے پہ مر جایا جائے نا ارباب ازا تو بھی اس جملے کا حق نہیں ادا ہوگا. آپ محسوس کریں کہ کتنا بڑا جملہ ہے اور کتنے سال کا فاصلہ ہے. 40 ہجری میں اسی کوفے میں علی کی حکومت تھی. کیسے آئی تھیں زینب؟ تاریخ کا فقرہ, جب علی کی حکومت میں زینب کوفے آئی تھیں تو عالم یہ تھا کہ دن کے اجالے میں زینب کا قافلہ کوفے پہنچا تو علی نے اپنے ایک صحابی کو بھیجا اور کہا جا کے کہہ دیں کہ ابھی کوفے میں داخل نہ ہوں, اس لیے کہ ابھی دن کا اجالا ہے, بازار کھلے ہوئے ہیں. اور علی کو گوارا نہیں ہے کہ علی کی بیٹیاں بازار کے درمیان سے گزرے. ارباب ازا اس وقت علی کی بیٹیاں عماریوں میں تھیں, با پردہ تھیں, با مقنا تھیں, لیکن علی کی غیرت کو گوارا نہیں تھا کہ دن کے اجالے میں عماریاں بھی آئیں. علی نے روکا. جب رات کا اندھیرا ہوا تو شب کے سناٹے میں علی نے عماریوں کو کوفے میں داخل کرایا اور شب کے سناٹے میں زینب علی کے گھر تک پہنچی. اے ارباب ازا, یہ 40 ہجری میں زینب کا کوفے میں احترام تھا کہ کس احترام سے کوفے میں علی بھی زینب کو لے کے آئے تھے. لیکن آپ مجھے انصاف سے بتائیں, جب 61 ہجری میں یہی زینب بازار کوفہ میں داخل ہو رہی ہے, دن کا اجالا ہے, سورج چمک رہا ہے, بازار کھلے ہوئے ہیں, کجاووں پہ عماریاں نہیں ہیں, بے کجاوا اونٹ پر
بے ردا زینب بیٹھی ہوئی ہے اور اونٹوں کو بازار کے درمیان سے گزارا جا رہا ہے، آواز دی جا رہی ہے ہاذہ سبایا من بنات رسول اللہ، ارے یہ رسول کی بیٹیاں ہیں جنہیں ہم قیدی بنا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس 2 جملے مجلس تمام کر رہا ہوں ارباب عزا، یہ علی اور رسول کی بیٹیاں ہیں جنہیں ہم قیدی بنا کے لا رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ کوفے میں شیعوں کے دل کا عالم کیا تھا؟ کوفے میں شیعہ بھی تو ہیں، کوفے میں محلہ شیعہ علی بھی تو ہے۔ ان گھروں کی عورتوں کا عالم یہ ہے کہ اپنے سر سے چادر پھینک کر اپنے سر کو دیواروں پہ مارتی جاتی ہیں کہ ہائے علی کی بیٹی بے ردا ہے۔ لیکن وہیں تماشائیوں کا ہجوم اتنا ہے کہ کوفے میں اتنے بڑے بڑے دف بجائے جا رہے ہیں کہ کوئی شہزادیوں کی آواز نہ سن سکے، لیکن اسی کے درمیان ایک کٹا ہوا سر ہے کہ جو سورہ کہف کی تلاوت کر رہا ہے۔ جانتے ہیں سورہ کہف کی تلاوت کیوں ہو رہی ہے؟ کہ اس لیے کم سے کم مجمع کی توجہ حسین کے سر کی جانب ہو جائے، ارے کوئی زینب کو طرف نہ دیکھے، ارے مجمع حسین کے سر کو دیکھ رہا ہے، حسین کی آنکھیں زینب کو دیکھ رہی ہیں، لیکن بے کجاوا اونٹ پہ بیٹھی ہوئی زینب اپنی نگاہوں سے کسی سر کو تلاش کر رہی ہے جو نیزے پہ نہیں بلند ہے بلکہ گھوڑے کی گردن میں بنا ہے۔ زینب نے عباس کے سر کو دیکھا، اے عباس، زینب بے ردا کوفے میں داخل ہونے جا رہی ہے۔ عباس کی آنکھیں بند، اے شہزادی، غیرت عباس کو گوارا رہی ہے کہ عباس آپ کو بے ردا کوفے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اللهم بحق زینب عجل لوليك الفرج، اللهم بحق زینب عجل لوليك الفرج، اللهم بحق زینب عجل لوليك الفرج والعافية والنصر۔ اللهم ارزقنا زيارة الحسين، اللهم ارزقنا الشفاعة الحسين، اللهم لعن قتلة الحسين وعلى أصحابه وأولاده أجمعين۔ ماتم حسین۔